آپ اس کو انوائٹ کریں گے. پہلے جتنے لوگ گئے وہ آئینی عہدے کی وجہ سے گئے. صدر ایوب آرمی چیف یا فیلڈ مارشل ہونے کی وجہ سے نہیں گئے تھے, صدر تھے. صدر ضیاء الحق صدر ہونے کی وجہ سے گئے. صدر مشرف نے ہمارے آرمی چیف کو بلایا اور اس چیز کا انہوں نے ظاہر ہے شکریہ بھی ادا کیا. اور ٹرمپ اور دوسری طرف اسرائیل جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس انڈکلیئر 90 کے قریب اس طرح کے ویپنز موجود ہیں, وہ نہ IAEA کو لفٹ کرواتا ہے اور نہ اس نے NPT کو سائن کیا ہوا ہے. آپ دوغلی پالیسی دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اور ایران کے بارے میں ایٹیچیوڈ کیا ہے. پھر ایران کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے 2003 میں باقاعدہ فتویٰ دیا کہ ہم ایٹم بم بنانے کو حرام سمجھتے ہیں, اس میں سویلین مارے جاتے ہیں. تو وہ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ بنا نہ لیں جس طرح پاکستان نے بنا لیا, اور وہ بھی مبارک دور تھا کہ پاکستان نے بنا لیا. اس طرح کی صورتحال میں پاکستان بنا بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی مدد فرمائی کہ رشین وار میں پھنسا ہوا تھا امریکہ, اور اسی شیلٹر میں پاکستان نے اپنی ڈیٹرس کے لیے وہ کیپیبلٹی اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا, اور پہاڑی سفر میں اس عصا کی ضرورت بھی پڑتی تھی. اگر کوئی جانور اچانک قریب آ گیا تو آپ اس کے ذریعے بھگا سکتے ہیں. ابھی بھی جو لوگ فجر کے وقت نکلتے ہیں نا, اور گلی کے آوارہ کتے اگر آپ کے قریب آ جائیں, اگر آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہو نا بڑا سا, تو بے شک 8-10 کتے بھی آ جائیں, وہ کافی. آپ یوں اس کو لہرائیں نا تو ایک کو ہی لگتا ہے, باقی سب بھاگ جاتے ہیں. اس طرح جنگلی جانوروں کے لیے بھی وہ عصا بڑا کام کا ہوتا تھا ان سے بچنے کے لیے. پلس آپ اس سے سہارا لے سکتے تھے, اور اگر کہیں پیشاب کرنے کے لیے مٹی نرم کرنی ہے تو اس کا دوسرا حصہ نوکیلا ہوتا تھا, اس سے آپ مٹی کھود سکتے تھے. اور میں اگلے دنوں نیشنل جغرافک پہ دیکھ رہا تھا یا ڈسکوری چینل کے اوپر, افریقہ کے اندر سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اکثر اموات وہاں پر سانپ کے ڈسنے سے ہوتی ہیں. لیکن لوگوں کا روزگار بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے شکار کے ساتھ. جانور شکار کرتے ہیں, کئی دن وہ کھاتے رہتے ہیں. آج بھی وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ گزارتے تھے. بڑی مشکل لائف ہے. پھر اونچے نیچے راستے ہیں, چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آتی ہیں, ان کو کراس کرنا پڑتا ہے. زمین پہ چلتے ہیں تو کوئی سانپ اچانک آپ کو ڈال سکتا ہے. تو انہوں نے بڑے بڑے بانس بنائے ہوئے ہیں, تقریباً 15-20 فٹ کے بانس. ان میں باقاعدہ پاؤں رکھنے کی جگہ, اور بڑا وہ نارمل چلتے ہیں اس سے. یعنی عام بندے کا قد ہے نا 6 فٹ, 10 فٹ سے ان کا قد سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی 10 فٹ تک تو ان کے پاؤں کے نیچے بانس ہے, اور کچھ بانس کا حصہ اوپر ہے, اور وہ اسے آرام سے چلتے ہیں. اور ایک پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ پہلے بانس نیچے رکھتے ہیں, تو وہ بانس تو 10 فٹ نیچے پہنچ جاتا ہے, دوسرا پاؤں اس پہ رکھ کے نیچے آ جاتے ہیں. چھلانگ بھی نہیں مارنی پڑتی. وہ آپ یوٹیوب پر ذرا سرچ کریں, اور وہ اس طرح چلتے ہیں کوئی سانپ بھی انہیں اپروچ نہیں کر سکتا. ایون شیر بھی آ جائے تو شیر بھی چڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر, ایٹ لیسٹ ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے. تو یہ عصا استعمال ہوتا تھا. نبی اسلام کی بھی سنت ہے, وہ سنت آج تک زندہ ہے. یہ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھتے ہیں نا, عصا کا سہارا لیا جاتا ہے.